الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایسی کون سی مشقت ہے جس کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز ہے؟ سوال کیا گیا ہے مریض کے لیے کس وقت بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک مریض ایسا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز تو ادا کر سکتا ہے لیکن اسے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس سے قبل سوال نمبر 50684 کے جواب میں گزر چکا ہے کہ قیام فرض نماز کا رکن ہے، اس لیے اگر کوئی کھڑے ہو کر قیام کی استطاعت رکھتا ہو تو اس کی بیٹھ کر نماز صحیح نہ ہوگی۔ تاہم کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا بھی ایسے دیگر واجبات کی طرح ہے جو عذر کی صورت میں ساقط ہو جاتے ہیں، جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ المجموع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 201 میں کہتے ہیں، امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص بھی فرض نماز میں کھڑے ہو کر قیام کرنے سے قاصر ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے گا اور اس پر دوبارہ نماز ادا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ ہمارے فقہاء کرام کا کہنا ہے کہ ایسے شخص کی بیٹھ کر ادا کی گئی نماز کا ثواب بھی کھڑے ہو کر ادا کی گئی نماز سے کم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس شخص نے عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا کی ہے۔ اور ویسے بھی صحیح بخاری میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت بندہ بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کے لیے عمل اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا وہ تندرستی اور مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ جس عذر کی وجہ سے قیام معاف ہو جاتا ہے اور بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز ہو جاتا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہ ہو۔ نمبر 2، کھڑے ہونے سے بیماری میں اضافے کا امکان ہو۔ نمبر 3، کھڑے ہونے کی وجہ سے شفا یابی میں تاخیر کا امکان ہو۔ نمبر 4، کھڑے ہونے کی وجہ سے اتنی زیادہ تکلیف ہو کہ خشوع ہی ختم ہو جائے، لیکن اگر تکلیف اس سے کم ہو تو پھر بیٹھنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1117 جناب عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی شکایت تھی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کر لو۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اس سے ان علماء کرام نے دلیل اخذ کی ہے جو کہتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی سہولت اس وقت میسر ہوگی جب کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو۔ اس بات کو قاضی ایاز رحمہ اللہ نے امام شافعی سے بیان کیا ہے، جبکہ امام مالک، امام احمد اور اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے عدم استطاعت شرط نہیں ہے بلکہ تکلیف ہونا شرط ہے۔ تاہم شافعی فقہاء کرام کے ہاں عدم استطاعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قیام کرنے کی صورت میں شدید تکلیف ہو یا بیماری میں اضافے کا خدشہ ہو یا موت کا اندیشہ ہو، چنانچہ معمولی مشقت کافی نہیں ہوگی۔ نیز شدید تکلیف میں یہ بھی شامل ہوگا کہ کشتی کا مسافر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی وجہ سے سر چکرانے یا پانی میں گر کر ڈوبنے کا خدشہ رکھتا ہو۔ جمہور کے موقف کی تائید سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طبرانی میں موجود روایت سے بھی ہوتی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، اگر کھڑے ہونے سے تکلیف ہو تو بیٹھ کر نماز ادا کرے، اور اگر بیٹھ کر بھی تکلیف ہو تو لیٹ کر نماز ادا کرے۔ ماخوذ از فتح الباری۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی ذکر کردہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد حدیث نمبر 2897 میں ذکر کی اور کہا، اس روایت کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں بیان کیا ہے اور کہا ہے، اس روایت کو ابن جریج رحمہ اللہ سے صرف حلس بن محمد زبعی نے روایت کیا ہے اور مجھے حلس راوی کے حالات زندگی نہیں مل سکے۔ حلس راوی کے علاوہ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 443 میں کہتے ہیں، اگر نمازی کے لیے قیام کرنا ممکن ہو لیکن اس کی وجہ سے بیماری میں مزید اضافے کا امکان ہو یا شفا یابی میں تاخیر ممکن ہو یا بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو پھر اس کے لیے بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز ہے۔ یہی موقف امام مالک اور اسحاق نے اپنایا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے تم پر دینی معاملات میں کوئی تنگی نہیں بنائی۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78۔ اب مذکورہ صورتحال میں قیام لازم کرنا تنگی کا باعث ہے۔ مزید یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بیٹھ کر نماز ادا کی تھی جب آپ کا دایاں پہلو زخمی ہو گیا تھا، اور یہاں یہ واضح رہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کلی طور پر قیام کرنے سے عاجز نہیں تھے، لیکن چونکہ آپ کے لیے کھڑے ہونا تکلیف کا باعث تھا تو اس حالت میں قیام معاف ہو گیا۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ المجموع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 201 میں کہتے ہیں،
ہمارے فقہاء کرام کا کہنا ہے کہ اس صورت میں مکمل طور پر قیام سے عاجز آنا شرط نہیں ہے اور نہ ہی معمولی سی مشقت بیٹھ کر نماز پڑھنے کا عذر بن سکتی ہے، بلکہ بالکل واضح تکلیف بیٹھ کر نماز پڑھنے کا عذر بنے گی۔ اگر نمازی کو شدید تکلیف یا مرض میں اضافے یا اسی طرح کے کسی منفی نتیجے کا خدشہ ہو، یا کشتی کے مسافر کا کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی وجہ سے سر چکرائے، یا پانی میں گر کر ڈوبنے کا خدشہ ہو، تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے گا اور اسے دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام الحرمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا عذر بننے والی تکلیف ایسی تکلیف ہے جس سے خشوع و خضوع ختم ہو جائے، کیونکہ خشوع نماز کا اصل ہدف اور مقصود ہے۔ جس موقف کو امام الحرمین نے اختیار کیا ہے، اسی کو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے، کیونکہ آپ رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسی تکلیف کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ جس سے خشوع زائل ہو جائے، اور خشوع حاضر قلبی اور اطمینان کا نام ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے اتنی زیادہ تکلیف ہو کہ نمازی تمنا کرنے لگے کہ جلدی سے سورۃ الفاتحہ ختم ہو جائے اور وہ رکوع کر لے، تو یہ شخص سخت تکلیف کا سامنا کر رہا ہے، یہ شخص بیٹھ کر نماز ادا کرے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 326۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 50180۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔